نوجوانوں اس چیز پر غور کرو اور ذرا سوچو ہم کہاں تک زندگی گزار رہے ہیں. لوگ مجھ سے خفا ہے، اسلام قوم سے خفا ہے، نوجوانوں سے خفا ہے کہ یہ مسلم نوجوان ان کا عمل کو اگر شیطان دیکھے تو وہ بھی شرما جائے. رات بھر اپنا موبائل میں وقت گزار دیتے ہیں. او میرے نبی کے شہدائیوں، او میرے نوجوانوں، صحابہ کی ایک ایک سیرت پڑھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس طریقے کو اپنایا. رات بھر نماز میں گزار دی، رات بھر قرآن پڑھ کر کے گزار دی. ہم ہیں، تم ہو کہ رات بھر موبائل دیکھنے میں وقت گزار دیا. موبائل میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں، کیا چیز سنتے ہیں، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے. او میرے نبی کے شہدائی، میرے نبی کے نام لینے والوں، تم کہاں چلے گئے؟ کیا تجھ پر اللہ رحم کریں گے؟ نوجوانوں، رونا آتا ہے دیکھ کر اس مسلم قوم پر، افسوس آتا ہے اس نوجوانوں کو دیکھ کر کہ آج ہمارے نوجوان کہاں چلے گئے، آج ہمارے نوجوان کہاں چلے گئے. یاد رکھو نوجوانوں، تمہارے متعلق ایک شعر ہے، گر نوجوانوں سنبھل جاؤ تم تو رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا. بے شک بہت ہوگا. گر نوجوانوں سنبھل جاؤ تم تو رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا. تم ہو غلام نبی، تم ہو غلام نبی، تم ہو بندے خدا. لشکر شیاطین تم سے دہل جائے گا. بے شک لشکر شیاطین تم سے دہل جائے گا. اس لیے لوگوں، نوجوانوں، آؤ نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی کردار کو اپناؤ. میں دنیا کی مثال پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ایک انگریز نوجوان جو اسلام کا پکا دشمن تھا، اس نے سوچا کہ اسلام کو آتنکواد سے کیسے جوڑ دیا جائے، دہشت گرد سے کیسے جوڑ دیا جائے. اس نے تقریباً 6 مہینہ کتابوں کا مطالعہ کیا، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا. 6 مہینہ کتاب مطالعہ کرنے کے بعد کہا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ وہ کتاب ہے، میں 6 مہینہ سے اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی ایسی تعلیم اس کے اندر نہیں، کوئی ایسی بات اس کے اندر نہیں جو نبی پر، نبی کے تعلیمات پر یا اسلام پر کوئی انگلی اٹھایا جائے. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دنیا کو یہ باور کر دیا کہ اگر دنیا میں سب سے کوئی اعلیٰ و عرفہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. سبحان اللہ، مذہب اسلام ہے. آؤ امریکہ کی ایک خاتون کی بات کر رہا. وہ خاتون اسلام سے نفرت کیا کرتی تھی، مسلمانوں سے نفرت کیا کرتی تھی، لیکن جب دیکھا دنیا میں اس قدر مسلمانوں سے لوگ نفرت کرنے والے پیدا ہو گئے، اللہ نے اس کو توفیق دی اور مسجد میں جا کر کے صرف 5 منٹ بیٹھی. 5 منٹ بیٹھنے کے بعد اسے اس قدر اللہ نے سکون عطا کیا. مسجد سے نکلنے کے بعد علل اعلان کہا کہ دنیا کے لوگوں، یاد رکھو اس روئے سرزمین پر اگر سب سے اعلیٰ وارفہ جگہ ہے اور سب سے مقدس جگہ ہے اور سکون کی جگہ ہے تو مسجد ہے. آج مجھے مسجد کے اندر جو سکون ملا ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتی. اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، مسلمان اور مسلمانوں کا ٹھکانہ کوئی ایسا ویسا نہیں. اسے غور سے دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. ہمیں غور کریں، ہمیں دوسروں کی بات پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نوجوانوں کے تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے
تو یقین مانیے ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ہم سوچیں، غور و فکر کریں اپنے والدین کے تعلق سے، اپنے ماں باپ کے تعلق سے۔ ہم نوجوانی کے عالم میں ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہم خود غور کریں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، او والدین جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا برتاؤ کرو، لیکن ہم نوجوان اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، قرآن کریم نے صاف طور پر، اللہ کے رسول نے اپنے حدیث کے اندر بیان فرما دیا، ہما نارک و جنتک، یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ جنت اس لیے ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کر کے اور بہتر سلوک کر کے ان کے ساتھ بہتر برتاؤ ہم نے کیا تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہوں گے اور وہ شخص جنت کمائے گا۔ بے شک۔ اور اگر ماں باپ کو انسان نے تکلیف دی تو قرآن نے صاف طور پر ان پر لعنت کہی۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، ہما نارک و جنتک، صحیح برتاؤ اگر ان کے ساتھ نہیں کیا تو ہمارا حشر بھی غیروں کی طرح ہوگا۔ اس لیے لوگوں، ہم غور و فکر کریں اس تعلق سے، ہم دین کے معاملے میں سوچیں، ہم تعلیم کے معاملے میں سوچیں، ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے سوچیں۔ جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے یہ سارے درجے ہیں، اسے اپنانے کی ہم کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ ہمارے لیے ضروری چیز ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، رات رات بھر موبائل میں اپنا وقت کھو دیں گے۔ نوجوانوں، کون بتانے والا آئے گا؟ کون آخر ہمارے بیچ آئیں گے جو اس چیز کو بتائیں گے کہ ہمارے لیے چیز غلط ہے؟ اور یقین مانو نوجوانوں، میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر خدا کے واسطے تم نے اس طرح زندگی گزاری تو تمہاری آنے والی نسلیں ایسی ہوگی، تم خون کا آنسو روگے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جب ایک ماں باپ غلط راستے کو اختیار کر لے، ان کے والدین غلط راستے پر چلنے والے بن جائے تو اس کی اولاد صحیح راستے پر صحیح طور پر چلے، یہ کہنا مشکل ہے۔ ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، ہم نے کئی باپ کو دیکھا کہ باپ ایک طرف ایک چوک پر پڑیا اٹھا کر کے پھاڑ کر کے کھانا شروع کرتا ہے تو بیٹا بھی دوسری جگہ سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے، دوسرے چوک پر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے، ہم نے دیکھا۔ اور یہ معاملہ کسی اور سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے لوگوں، نوجوانوں، یاد رکھو، اگر ہم نے صحیح طور پر ان چیزوں کو نہیں چھوڑا اور ہم نے نڈے بازی کو نہیں چھوڑا، ہم نے نشاور چیز کو اختیار کرتے ہوئے اور اس سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو آنے والے دور میں ہمیں کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتے، کیونکہ ماں باپ اولاد کے حق میں یا اولاد ماں باپ کے حق میں ایک آئینہ کے مانند ہے، ایک آئینہ کے مانند ہے۔ چہرے پر داغ پڑیں گے، آئینہ کے اندر خود بخود دکھائی دے گا۔ ماں باپ کے اندر اگر کمی ہو تو اولاد کے اندر فطری طور پر وہ چیزیں کمی ہوگی۔ نہیں دیکھا معاملہ؟ آئیے میں بتاتا ہوں ایک واقعہ، اپنے اسی سرزمین کا ہے، اسی ملک کی بات کر رہا ہوں اور ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک باپ اور ان کی اولاد
ان کے تعلق سے ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے۔ اس نے باپ کو اس قدر ایک دن مارا کہ مارتے مارتے گاؤں سے محلے سے باہر کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا اور کہا کیا معاملہ ہے، باپ کو یہاں تک مار کر کے کیوں لائے؟ تو باپ بھی عرض کرتا ہے میرے بیٹا میں نے بھی اپنے باپ کو مار کر کے یہیں تک لایا تھا، اب مجھے آگے کہاں لے جاؤ؟ یہ معاملہ اپنے اس ملک کی بات کر رہا۔ اس لیے نوجوانوں سوچو، غور و فکر کرو، ہم جس حال کے اندر اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور انتہائی خطرناک دور ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلے، اپنی اولاد کو اگر ہم نے کنٹرول پر نہیں لایا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اور بھی کوئی سمجھانے والے کہاں سے آئیں گے۔ اس لیے لوگوں ضرورت ہے ہم غور و فکر کریں، سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے خود اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ خدایا ہم سے کوئی ایسی گناہ تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے میرے گھر کے بچے اجڑ گئے، میرے گھر کے بچے نافرمان ہو گئے۔ جی ہاں، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپنے بچوں کا، اپنے اولاد کا ہر موڑ پر خیال کرتے ہیں، ان کی تربیت کے تعلق سے، ان کی تعلیم کے تعلق سے ہر موڑ پر خیال کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے، انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی آیت یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے لوگوں، اے گارجینوں، میں آپ سے کہتا ہوں ایک اولاد کے اگر جسمانی طور پر کچھ مرض لاحق ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی بخار آ جائے، کوئی مرض لاحق ہو جائے، والدین اس کے لیے بے چین ہو جایا کرتے ہیں، ہے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، ماں بے چین ہو جاتی ہے میری اولاد کو کیا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جب بے چین ہو جاتی ہے ماں تو اس کی تربیت کے تعلق سے، اس کی ظاہری بیماری کے علاوہ باطنی بیماری کے تعلق سے بے چین ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، بے چین ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میری مائیں اور بہنیں یاد رکھو، آپ سے میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں آپ بھی گھر کے ایک ذمہ دار شخص ہے، ذمہ دار خاتون ہے۔ خاتون نے اسلام کے تعلق سے جو قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی کو اگر ہم پیش کریں تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے۔ ایک گھر کی خاتون اگر تعلیم یافتہ بن جائے، ایک گھر کی عورت اگر پڑھی لکھی ہو تو اس سے پورا خاندان تربیت یافتہ ہو جائے گی، اور اگر ایک خاتون دین سے دور ہٹ کر کے زندگی گزارنے والی بن جائے تو خاتون پوری گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، پوری گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے جب شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، لاکھ ان کے مرد یا ان کے خانہ کے ذمہ دار لاکھ منع کرے کہ یہ رسم مت ایجاد کرو، یہ رسم مت چلاؤ، یہ فلاں بدعت گھر کے اندر قائم مت کرو، اس کی کچھ نہیں چلنے والی، کچھ نہیں چلنے والی۔ لیکن اگر دیندار عورت گھر میں پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پورے خاندان کو اور پوری بدعت و خرافات کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر کے قابو کرے گی۔ اس لیے نوجوانوں اس چیز کو غور سے سنیں، ہمارے اندر وہ خاتون اس طرح پیدا ہو کہ ان کے اندر دینداری ہو، دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے وہ مر مٹنے والی بن جائے، یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی چیز ہے، لازمی ہے۔ میری مائیں اور بہنوں یاد رکھو، اسلام کے تعلق سے سب سے پہلے قربان ہونے والی، شہید ہونے والی کوئی مسلمان، کوئی اور غیر لوگ نہیں تھے،
تھے بلکہ عورت تھی، اور وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جنہوں نے اسلام پر قربانی پیش کی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنوں، آپ اگر دین کے تعلق سے چاہیں تو انقلاب برپا کر سکتی ہے، اور نبی کے دور میں عورتوں نے، خواتین نے، مائیں اور بہنوں نے انقلاب برپا کیا تھا۔ جی ہاں، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا چلو جنگ کے میدان میں کون جائیں گے؟ ایک خاتون جس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس نے اپنے ایک بچے کو لیا، اللہ کے رسول کو کہا میرے رسول یہ میرا ننھا سا بچہ ہے، اس کو لے کر جنگ کے میدان میں آپ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری بہن، او میری ماں، میں اس بچے کو جنگ کے میدان میں لے جا کر کیا کروں؟ کیا کروں میدان میں لے جا کر کے؟ اس خاتون نے حسرت بری نگاہ سے فرمایا، کہا میرے رسول یہ خاتون عرض کر رہی ہوں، یہ معصوم بچہ، ان کے کوئی ماں باپ، ان کے باپ نہیں ہے، دنیا سے چل بسے ہیں، یہ میرے معصوم بچہ ہے۔ جب دشمن کی طرف سے تلوار آئے، جب دشمن کی طرف سے تیر آئے، میرے بچے کو ڈھال بنا لینا، اپنے چہرے پر تین آنے مت دینا، یہ بچہ میرا شہید ہو جائے گا، کل قیامت کے دن میں منہ دکھانے والی بن جاؤں گی کہ بار الہا اپنے بچے کو میدان جنگ میں شہید کرا کر کے آئی ہوں، بار الہا تو اس کی وجہ سے میرے اللہ کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خواتین یاد رکھو، آپ دین کے تعلق سے جتنا بیدار رہیں گے، آپ دین کے تعلق سے جتنا بیدار رہیں گے، کسی مرد کی مجال نہیں کہ بغیر نماز پڑھے آپ سے ناشتہ مطالبہ کر لے، کسی مرد کی مجال نہیں کہ بغیر کسی چوچرا کے قرآن کے تلاوت کے آپ سے ناشتہ کا مطالبہ کر لے۔ آپ گھر کے اندر معمول بنا لیں کہ جب صبح ہوگی فجر کی نماز سے پہلے میں نماز کی تیاری کروں گی، گھر کے تمام افراد کو مسجد کی طرف بھیجوں گی اور اسے یہ کہہ دوں گی کہ یاد رکھو جب تک تم فجر کی نماز ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں گھر میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کسی ماں مرد کا بچہ ہو، کسی نوجوان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ منہ کے سامنے، اماں کے سامنے، بہن کے سامنے اس طرح فریاد لے کر کے جائے۔ اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اپنے مائیں اور بہنوں کے اندر وہ دین اور جرأت پیدا ہو جائے تو میں اسے سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں سلام کرتا ہوں ایسی مائیں اور بہنوں کو۔ ایک ماں گھر کے اندر ہو اور ان کا بچہ جاہل رہ جائے، ظاہر سی بات ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس وقت اللہ اور رسول کا نام نہ سیکھ پائے ایک ماں کے ہوتے ہوئے، ایک باپ کے ہوتے ہوئے، تو اس سے کمی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے لوگوں یاد رکھو، ماں جس طرح کردار ادا کرتی ہے تعلیم کے تعلق سے، مثال کے طور پر بچوں کو سونے کی تاکید کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، ہوتا ہے نا بھائی؟ مائیں اس طرح تاکید کرتی ہیں نا، گھر کے نوجوان تاکید کرتے ہیں نا، ماں باپ تاکید کرتے ہیں نا کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے۔ جس دن یہ جملہ کہنا شروع کر دے کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح فجر کا نماز بھی ادا کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتائیے اس گھر کا ماحول کس قدر بنے گا، کس قدر اس گھر کا ماحول بنے گا۔ اور یاد رکھو یہی اولاد جب نافرمان بن جائے، ہم شروع سے اس کی تربیت نہیں دی، آگے چل کر کے وہ ایسی جگہ شادی کر لیتا ہے کہ ماں باپ روتا رہتا ہے، حافظ کے پاس، امام کے پاس، مولانا کے پاس کہ خدا را میری اولاد کے لیے دعا کر دیجئے۔ پوری زندگی آپ نے تربیت نہیں دی اپنی اولاد کو، اب عالم اور علماء کی دعا سے کیا وہ تربیت یافتہ بن جائیں گے؟ اس لیے لوگوں یاد رکھو، اولاد کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر کے دورے
خلافت میں ایک شخص، ایک والد محترم جا کر کے عرض کرنے لگے، او امیر المومنین، میں باپ ہوں، میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ آپ باپ ہیں، آپ والد محترم ہیں، میرے دور میں آپ کی اولاد آپ کی بات کو نہ مانے، یہ میرے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ لوگوں کو حکم دیا، کہا ان کے بیٹا کو بلا کے لاؤ، کون بیٹا نافرمان ہے بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا، کہا کہ یہ تمہارے والد ہیں؟ کہا میرے والد ہے۔ تم اس کے بیٹے ہو؟ کہا میں بیٹے ہوں۔ کیوں نہیں بات مانتے اپنے والد کا؟ کہا میں بات کیسے مانوں، کیسے بات مانوں اپنے باپ کا؟ اس نے مجھے تربیت نہیں دی، اس نے مجھے میرا نام صحیح نہیں رکھا۔ کہا کیا نام رکھا تمہارا؟ کہا میرا نام جعل رکھا ہے، اور جعل کے معنی ہوتا ہے گندگی کے کیڑے، پاخانے کے کیڑے، وہ جعل رکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا یاد رکھو، اگر تم نے اولاد کی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، کل قیامت کے دن تم باپ ہو، تم والد محترم ہو، تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے صحیح تربیت نہیں کی، ہو سکتا ہے تم کل قیامت کے دن اللہ کے گرفت سے باز نہیں، اللہ کے گرفت سے پھر نہیں سکتے، ان کی گرفت میں تم آ سکتے ہو۔ اس لیے لوگوں، اس لیے مائیں اور باپ یاد رکھو، اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا کا سب سے عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیا جائے، صحیح تربیت دیا جائے۔ ہم دنیا کے ایکٹنگ کو، ہم دنیا کی طرح طرح کے نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر اس طرف نام رکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دن کی بات ہے، ایک صاحب کا معاملہ آیا، جب بیٹی سے پوچھا گیا کہ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شرکیہ ہے۔ کس نے نام رکھا ہے؟ میرے والد محترم نے رکھا ہے۔ شرکیہ، شرک کرنے والی۔ باپ نے کس طرح نام رکھا اندازہ لگائیے۔ او باپ کس قدر ذمہ داری ادا کرتے ہیں یاد رکھیے۔ اس لیے لوگوں، اولاد کے معاملے میں حساس رہا کیجیے۔ اولاد کے تعلق سے جہاں تک ہو سکے آپ اپنی قربانی کو پیش کیے، اور ضروری ہے قربانی کو پیش کرنا، ورنہ ہم صحیح طور پر اولاد کی اگر تربیت نہیں کی، اولاد جب مجھ سے نافرمان ہو جائیں گے تو اس وقت خون کے آنسو رونے سے کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بچپن سے کی جاتی ہے۔ میں اپنے ہاں کا ایک واقعہ بتاتا، ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کی عمر کو نہیں پہنچا، اس وقت سے ان کے ماں باپ نے نماز کی تاکید کی، نماز کی تاکید کی۔ باپ یعنی والد محترم خود مسجد تک جاتے ہیں، اپنے ان دونوں بچوں کو مسجد تک لے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بیٹا نوجوان ہو گیا، ایک دن کا معاملہ ہے کہ ان کے والد محترم کہیں سفر میں چلے گئے۔ اب فجر کی نماز میں لے جانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بچہ ہے، ڈر جائے گا، کوئی لے جانے والا نہیں۔ اس کی ماں تیار ہوئی اور کہا بیٹا چلو مسجد کی طرف، جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے میں مسجد کے گیٹ پر کھڑی رہوں گی۔ دیکھا کہ وہ خاتون مسجد کے گیٹ پر کھڑی رہی، بیٹا جب تک نماز پڑھ کر کے نہیں نکلا، وہ عورت ہلی نہیں اور صاف طور پر اپنے بیٹے کو گھر لے آئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگوں، تربیت یوں کی جاتی ہے، تربیت یوں کی جاتی ہے، اور نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے جب تربیت نہیں کی، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں۔ ارتداد کی ایک ہوا چل پڑی ہے، نہ جانے ان غیروں کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے، ظاہری لالچ دے کر کے فلاں تنظیم کی طرف سے کہ ان کی بہنیں مسلمانوں کے خاتون
یہاں پر آ جاؤ، نکاح بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، لالچ بھی دیں گے، جائیداد بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آفر جب دی جاتی ہے، بیچاری مائیں اور بہنوں کا بیٹیوں کا ایمان اس قدر ڈاما ڈول ہے کہ ان پیسوں کے چکر میں اپنا مذہب کھو بیٹھتی ہے۔ یہ ایک شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ او نوجوان جنہوں نے اس چیز کو پلاننگ بنایا اور اس کو بہتر انداز میں ایک سازش بنایا، سازش رچا، وہ تمہارے طرح پیبزی نہیں کھیلتا، تمہارے طرح وقت ضائع نہیں کرتا۔ ان کا دن رات کا یہ مشن ہے کہ مسلمانوں کو کیسے گمراہ کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے، ان کی مائیں بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو کس قدر ان کے لا کر کے ان کے عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جائے۔ یہ تنظیم متحرک ہے اس وقت، یہ تنظیم اس ملک کے اندر اس وقت بہت متحرک ہے۔ آپ خود سمجھتے ہوں گے، اسے دہرانے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ایمان ایک بچوں کے دل میں، جب ایمان ایک مائیں اور بیٹیوں کے دل میں بیٹھ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ آئیے واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ گجرات کے کچھ بھوج کے علاقے میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے زلزلہ آیا تھا۔ وہ زلزلہ گجرات کا پوری دنیا نے دیکھا، پوری آبادی تہس نہس ہو چکی تھی، اور اسی آبادی میں ایک کچھ بھوج کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر دیکھا کہ سارے مکانات ختم ہو گئے، ساری بلڈنگ تہس نہس ہو گئی۔ وہیں پر ایک حافظ قرآن تیار ہوئے، انہوں نے کہا ان بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم دیں گے، ان بچوں کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ہم ان کے دل کو روشن کریں گے۔ ایک حافظ قرآن تیار ہوا اور بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کیا۔ پھر کیا معاملہ ہوا یاد رکھیے، جہاں پر اس طرح کی کام، جہاں پر اس طرح کے فساد ہوتے ہیں، زلزلے ہوتے ہیں یا حادثہ کوئی اس طرح پیش آ جاتے ہیں، ایسے موقع پر تمام تنظیمیں اپنے اعتبار سے کام کرتی ہے، ریلیف کا کام کرتی ہے۔ کوئی تنظیم گھر بنانے کا کام کرتی ہے، کوئی کپڑے دینے کا، کوئی کچھ دینے کا، یعنی راحت پہنچانے کی کام کرتی ہے۔ ایک بہت متحرک تنظیم، اس ملک کی ایک بڑی سنگٹھن اس وقت جو بہت متحرک، اس نے دیکھا کہ یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک حافظ قرآن اسے بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ان بچوں کے پاس وہ ٹیم گئی، وہ تنظیم کے افراد گئے، کہا کہ بچوں ہم تمہیں یہ ایک ٹافی دیتے ہیں، ایک ٹافی لے کر کے تم خوش ہو جاؤ۔ بچے کا مزاج ہے جب ٹافی دے دیا جائے، چاکلیٹ دے دیا جائے، وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب بچے کو ٹافی دے دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ کپڑے کا تمہیں تھان بھی دیا جائے گا، یہ کپڑے کا تمہیں ایک تھان بھی دیا جائے گا، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ میرے مذہب کے تعلق سے تمہیں ایک نعرہ دینا پڑے گا۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ بچوں سے کہا جا رہا ہے، بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے مذہب کے تعلق سے تمہیں ایک نعرہ دینا پڑے گا۔ اور نعرہ ایسا ہے کہ اگر اس نے لگایا بچوں نے تو ایمان اس کا سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حافظ قرآن تھے، کہا کہ بیٹا کیا تم نعرہ دینا پسند کرتے ہو؟ کیا ایمان کو سلب کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ کہا اس سے ایمان چھن جائے گا، کفر کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ اس بچوں نے فوراً ارادہ کیا، ٹافی کو کھایا نہیں، ان کے چہرے پر پھینک دیا اور کہا کہ ایک ٹافی کے بدلے تم میرا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے، کہاں ہو تم؟ میں تو اس کا شیدائی ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے ایمان کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سلب نہیں کر سکتا۔ وہ تنظیم کے افراد دنگ رہ گئے، کہا قرآن کی یہی تعلیم، قرآن کی یہی تعلیم ہے، نبی کی یہی تعلیمات ہے،
جس دن مسلمانوں کے یہ بچے قرآن سے ہٹ جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے، دنیا کی ساری برائیوں کے اندر اسے مبتلا کرنا آسان ہو جائے گا۔ آزادی کے موقع پر ایک انگریز نے اسی طرح ارادہ کیا، پانی پت کے ایک مدرسے میں گیا اور کہا جتنے مسجد کے اندر قرآن ہے سارے کو جلا ڈالو۔ قرآن کو اٹھانا شروع کیا، مدرسوں سے اٹھایا، کہا او انگریزوں اس قرآن کو جلا کر کیا کرو گے؟ کہا مسلمانوں کا جب قرآن ختم ہو جائے گا ان کا دین بھی مٹ جائے گا۔ ایک حافظ قرآن تیار ہوا، کہا ان بچوں کو جس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن تو جلا ڈالو گے، ان بچوں کے سینے کو کہاں ڈالو گے، کہاں تک جلاؤ گے؟ کیا ایمان یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ وہ انگریز بھی دنگ رہ گیا کہ مسلمانوں سے قرآن کو چھینا جا سکتا ہے مگر اس کے اسلام اور اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے لوگوں، میری مائیں اور بہنوں، آپ یہ ارادہ کر کے جاؤ، نوجوانوں یہاں سے اٹھ کر کے جانا اور اٹھنے کے بعد یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ کل سے ہم شریعت کے پابند ہو کر زندگی گزاریں گے، ہم قرآن سے لو لگا کر زندگی گزاریں گے، ہمارا رشتہ مسجد سے ہوگا، ہمارا رشتہ قرآن سے ہوگا، ہمارا رشتہ صاحب قرآن سے ہوگا۔ اس طرح اگر زندگی گزارو گے، دنیا تمہیں سلام کہے گی، دنیا تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے گی اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی دیکھو نبی کے شیدائی کو عبداللہ نام ہے، محمد نام ہے، یہ اسی محمد کا ڈپلیکیٹ ہے اور اسی کا یہ کاپی ہے، دیکھو اس کو۔ جب اس نبی کے محمد ان کے شیدائی کا یہ حال ہے، یہ ڈپلیکیٹ اور کاپی محمد کا یہ حال ہے، تو اصل محمد کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگوں، نبی نے جو کردار پیش کیا ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بیان خوب سنا اور سنتے رہتے ہیں، سننا چاہیے، لیکن سننے سے زیادہ کہیں ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ نبی نے اپنے اخلاق کو یوں ہی پیش نہیں کیا۔ ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت جو کوڑا ڈال ڈال کر پریشان تھی اور یہ باور کر لی تھی کہ میں نبی کے راستے میں کوڑا ڈال کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی تھی، لیکن او نبی جس پر قربان جاؤں، ایک دن دیکھا کہ وہ راستے میں بوڑھی عورت نے کوڑا کو نہیں ڈالی، پوچھا لوگوں سے کہاں گئی بوڑھی ماں؟ کہا تو بیمار پڑی ہوئی ہے، کہا چلو اس کے گھر پہ عیادت کرنے چلتے ہیں، دیکھا بوڑھی ماں سوئی ہوئی ہے، پوچھا بوڑھی ماں کیا تمہیں دوائی کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں بیٹا دوائی کی ضرورت نہیں، رونے لگی، چلانے لگی، کہا میں تو تیرا دشمن تھی، میں تو تیرے راستے میں کوڑے ڈالا کرتی تھی، لیکن اخلاق کے اس قدر اعلیٰ پیمانے پر تم پہنچو گے مجھے یقین نہیں تھا۔ اسی وقت اس نے کہا اے میرے نبی مجھے کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں، نوجوانوں، یہ ہے نبی کی تعلیمات اور یہ ہے نبی کا